आज शाम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं बाप। तू जो आसमानों से हमें देख रहा है, तेरी आंख नेक लोगों पे लगी है। तू जानता है हम चाल चलन से निकम्मे हैं, हम बेकार हैं। तूने हम पे रूह डाला है तो हम जीती जान हुए हैं। तूने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें रूह डाला और वो जीती जान हुआ है। खुदा तेरा रूह इस पंडाल में मांग कर रहा है, एक एक रूह को छू, एक एक बदन को छू, ताकि मैं नहीं, तेरा जो वर्ल्ड है वो मैं और एक एक जान समझ जाए कि रोजे की मीनिंग क्या, तूने क्यों रोजे रखे और तूने क्यों रोजों का ये टॉपिक आज हमें दिया। एक एक को छू सबको यीशु मसीह के नाम। मसीह खुदा में सबकी सलामती हो। इससे पहले कि इस टॉपिक को शुरू करूं, ये बड़ा लेंथी टॉपिक है, इस पर बहुत सारी तालीम स्कॉलर्स ने दी है, बहुत सारे प्रीस्ट ने दी है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा चीज़ कवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके 3-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फास्ट, रोजे कब से शुरू हुए, किसने शुरू किए, कैसे शुरू किए, पर्पस ऑफ फास्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फास्ट एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ फास्ट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। इन चारों पॉइंट्स को हम आज थोड़ा देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ फास्ट को अगर आप हिस्ट्री देखें तो आफ्टर क्राइस्ट व्हेन ही डाइड, तो जो डिसाइपल थे वो प्रीचिंग करते थे, तो उनको कोई मुश्किल आती थी, कोई बदबू नहीं निकलती थी, कोई बीमार शिफा नहीं पाता था, तो वो रोजे रखते थे, वो दुआ करते थे। लेकिन फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। लेकिन 325 में एडी में नकाया की काउंसिल ने इसको बाकायदा रोजे को आगाज किया और फिर कलीसियाओं में और चर्चों में शुरू हुए। और पहले संडे का रोज़ा भी होता था, बाद में पोप ग्रेगरी ने इसको निकाल के संडे का रोज़ा ख़त्म किया और फिर ये 40 रोज़े शुरू हुए। एक्चुअली ये सेलिब्रेशन थी कि मसीह खुदावंद ने हमारे लिए अपनी जान को जो कुर्बान किया और 40 रोज़े जो विल्डरनेस में गुजारे उसकी वजह से शुरू किए और 325 में ये शुरू हुए और फिर जाके ये आज तक इतना साल गुजर गए हम ये रखते आ रहे हैं। और रोज़ा जो लफ्ज़ है ये फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब खाने पीने से परहेज है और बाइबल में इसका इस्तेमाल 77 टाइम हुआ है रोज़े का लफ्ज़। रोज़ा हमारी ज़िंदगी में इस तरह अहमियत रखता है कि खुदा मसीह ने रोज़े की हमें तालीम जिस तरह दी है कि उसने कहा कि यहूदी उस दौर में 106 के 104 रोज़े रखते थे उस दौर में, लेकिन खुदा ने कहा कि तुम्हारे ये जो रोज़े हैं किसी काम के नहीं, क्योंकि तुम चौकों पे खड़े होते हो और अपनी शक्ल इस तरह बनाते हो, हिपोक्रेट्स। खुदा ने हमें हिपोक्रेट के रोज़े रखने से मना किया है, क्योंकि खुदा ने हमें कहा कि जब का मतलब है कि रोज़े नहीं रखने, यहाँ रोज़े रखने हैं, रोज़े रखने हैं। बहुत सारे आलम हैं कहते हैं रोज़े फर्ज नहीं है क्रिश्चियनिटी पे। अगर आपने लेगेसी को फॉलो करना है क्राइस्ट की, क्राइस्ट ने खुद रोज़े रखे, तो हमको भी रोज़े रखना है। वो बात अलग है, मेडिकल कंडीशन है, आप टैबलेट्स लेते हैं या आपकी एज नहीं है, वो डिफरेंट है, उसमें आप किसी और तरह का सर्व नहीं कर सकते हैं। तो खुदावंद मसीह ने रोज़े, बहुत सारे नबी ने रोज़े इस कलाम में रखे हैं। बाइबल में अगर देखें 40 रोज़े मूसा ने भी रखे, 40 रोज़े एलिजा ने भी रखे। मूसा को खुदावंद ने 10 काम दिए, एक काम अशरा दी है जो वो लेके आया और विल्डरनेस में रखा। और खुदावंद मसीह ने अपनी कुर्बानी को, उस सैक्रिफिकेशन को जो उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाना था, उसको देने के लिए 40 रोज़ों का दिन और रात का एक रोज़ा रखा और उस गलती से जो आदम ने की थी हमें निकाला और हमें जिंदगी दी और आज हम जिंदगी में आए। अब जो खुदा मसीह का रोज़ा है वो 40 दिन का है, वो 40 रात का है। रोज़ा एक्चुअली एक इबादत है कि आप जब रोज़े में जाते हैं तो रोज़े का मकसद ये है कि आप दुनिया से अपने आप को सेपरेट करें।
جب آپ اپنے آپ کو دنیا سے سیپریٹ کرتے ہیں آپ کا رجحان دنیا سے ہٹ جاتا ہے اور آپ خدا کو پکارتے ہیں اور دل سے خدا کو پکارتے ہیں، خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ اور پرپس آف روزہ جو خداوند نے ہمیں کلام میں دیا ہے وہ یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے مختلف جو مسائل ہیں اس سے ہم گزرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی اسپرچل گروتھ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے کے بغیر جو ہے وہ ہم کسی گول کو اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ابلیس ہے وہ ہمیں چلنے نہیں دیتا۔ اب اگر پرپس آف فاسٹ کو دیکھیں ہم کہ ہم نے کس مقصد کے لیے روزہ رکھنا ہے، کیا ہم نے کیا وجہ ہے کیوں روزہ رکھنا ہے، تو یہ آپ کو خداوند بوجھ دے گا۔ جب ہم خداوند کے قدموں میں جھکیں تو خداوند ہمیں بوجھ دیتا ہے، خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ڈونٹ بی ہپوکریٹ کی طرح روزہ نہیں رکھنا، دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اور پھر سایہ میں جو ہم نے پڑھا کہ ٹاٹ اوڑھ اور رات کو بچھا، یہ وہ ٹاٹ نہیں ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ آٹے کے جس میں سپلائی ہوتا ہے، وہ ٹاٹ نہیں ہے۔ یہ اس دور میں جب یہ ٹاٹ پہنا جاتا تھا تو یہ جو بکری کی کھال ہے اس کا ٹاٹ ہوتا تھا، وہ اگر اپنے بدن پہ باندھے تو اس سے اسکن بڑی ایریٹیشن ہوتی تھی، اتنا ایزی اس کو پہن کے جھکنا اور دعا کرنا ایزی نہیں تھا۔ مسئلہ یہی تھا کہ اپنے آپ کو دکھ دینا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے، اور سب سے بڑی قربانی پیٹ کی قربانی ہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے۔ اہل یہود پہ 40 روزے فرض ہیں، اہل اسلام میں بھی 30 روزے ان کے فرض ہیں ان پہ، لیکن خداوند نے ہمیں اس بات کا فریڈم دیا ہے کہ ہم روزے میں تو سمجھتا ہوں رکھنے چاہیے، اور روزوں کا خداوند نے منع بھی نہیں کیا۔ خداوند نے کہا جب تو روزہ رکھے، یہ بات نہیں کہ اس پیریڈ میں، سال میں جب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو خدا نے منع نہیں کیا۔ آپ روزہ رکھیں اور خداوند سے دعا کریں، خداوند آپ کو اس پریشانی سے، اس تکلیف سے نکالے گا۔ الائجہ نبی نے جب 40 روزے رکھے تو اس کو خداوند نے ولڈرنس سے، جب 40 دن اور 40 رات کا روزہ اس نے بھی رکھا، اور اس کو خداوند نے ولڈرنس میں لے گیا اور اس کو ایک وکٹری سے نوازا، اور موت کیرمل پہ پہاڑ، خوب کے پہاڑ پہ اس کو خداوند نے بلندی بخشی، اور اس کو خداوند نے سرفراز کیا۔ اور لوگوں نے آسٹر نبی نے روزے رکھے، یونا نبی نے روزے رکھے، اور عزرا کے، نمیا کے، پول کے، سول کے، بہت سارے روزوں کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ روزہ ہے کیا؟ روزہ ایکچولی voluntarily reduce, eliminate your intake of food for a specific time, and purpose fasting is a way of fully surrender your body over to God. خداوند کو ہم نے اپنے آپ کو دینا ہے، خداوند کے ہینڈ اوور کرنا ہے، اور تبھی ہمارا فاسٹ قبول ہوگا۔ اور نمبر 1 پرپس، کیا پرپس ہونا چاہیے ہمارا روزہ رکھنے کے لیے؟ ہمارا تو مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد، اگر آپ کے بچے کمزور ہیں ایجوکیشن میں، آپ اس کے لیے روزہ رکھیں۔ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، اس کے لیے روزہ رکھیں۔ آپ کے ریلیشن شپ صحیح نہیں ہے، میاں بیوی کے آپس میں، اس کے لیے روزہ رکھیں۔ اگر چرچ میں پاسٹرز ہیں، ان کے چرچ میں لوگ نہیں آتے ہیں، اس کے لیے جھک جائیں، روزہ رکھیں، خدا سے مانگیں کہ خدا چرچ کو بھر دے۔ خدا چرچ کو بھرے گا، نہ کہ کھینچ کے لوگوں کو لائیں کہ آپ میرے چرچ میں نہیں آؤ، آپ اس کے چرچ میں نہیں جاؤ، آپ اس کے چرچ میں نہیں جاؤ۔ اور پاسٹرز، میں لندن تک جاتا ہوں مختلف چرچز میں، اور نوٹنگم بھی جاتا ہوں، اور جگہ بھی جاتا ہوں، کئی چرچز بالکل 2002 میں بھرے ہوئے تھے، اب خالی ہو گئے۔ کیوں؟ کہ لوگ چیٹڈ ہو گئے، لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ چلے گئے، لوگوں نے جانا چھوڑ دیا۔ کلیسیا میں ریوائول کے لیے روزہ، بیمار ہیں، آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، ایون کینسر ہے، کچھ بھی ہے، آپ روزہ رکھیں، خدا سے مانگیں، خدا آپ کو دے گا۔ رہی امپورٹنس آف فاسٹ کی، تو روزہ کیوں ضروری ہے؟ روزہ ہماری لائف میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے جب مسیح کو قبول کیا ہے، اور جب ہم مسیح خداوند میں آئے ہیں،
تو آگے بڑھنے کے لیے، اسپرچل گروتھ کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے، پاک روح کے لیے، غیر زبان کے لیے اور چیزوں کے لیے روزہ ضروری ہے۔ آپ روزہ رکھیں، خدا آپ کی بند آنکھوں کو کھولے گا، خدا آپ کے اندر سے حسد کو، خدا آپ کے اندر بغض کو، خدا آپ کے اندر ہر قسم کی اور برائی کو نکالے گا۔ اور روزہ رکھ کے یہ نہیں کہ ہم نے سوئے رہنا ہے، یہاں روزہ رکھ کے یہ نہیں کہ کام پہ چلے جانا ہے، کام بھی ضروری ہے، فیملی کو پالنا ہے، کام بھی ضروری ہے، لیکن جتنا بھی میکسیمم ٹائم ہو جھک جائیں، قدموں میں جھک جائیں اور مسیح خداوند کو ٹائم دیں اور اس کو پکاریں۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ ٹائرڈ ہو جائیں گے، خداوند طاقت دے گا آپ کو۔ یہ مشینری اس نے بنائی ہے، وہی ہمیں شفا دے گا، وہی ہمیں اس پیریڈ سے، یہ بلیس ٹائم ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ جس میں ہمیں روزے رکھنے کا ٹائم ملتا ہے۔ تقریباً 20-22 سال مجھے ہو گئے کہ میں 40 روزے پورے رکھتا ہوں۔ ایون میرے بچے 2 چھوٹے بیٹھے ہیں، ایک 7 سال کی میری لڑکی ہے، 11 سال کا لڑکا ہے، وہ بھی پورے روزے رکھتے ہیں۔ ایون میری بیٹی کو لاسٹ ایئر اور میرے بیٹے کو کیتھولک اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ان کے پریسٹ نے مجھے کال کی، فادر نے، کہ یہ مسلم ہے، یہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، یہ کرسچن ہے، یہ کیتھولک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بڑی اپروچ کی کہ الاؤ نہیں ہے روزے رکھنے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہمارے ہم کو چینج کیا ایشیا کے اندر، برٹش مشنریز ہیں، امریکن مشنریز ہیں، اب وہ خود ہی مدد سے پیچھے ہٹ گئے، اب وہ فالو نہیں کرتے جیسس کو صحیح طریقے سے، یا کلام کو فالو نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ روزے رکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ گھر میں ماحول رکھیں گے ایز اے گھر کے پیرنٹس، بچے آپ کو کاپی کریں گے۔ اگر میں شراب کی پارٹیاں گھر پہ لگاؤں گا، اپنے دوستوں کو بلاؤں، کباب کھلا رہا ہوں، شراب پلا رہا ہوں، میرے بچے بھی اسپائل ہو جائیں گے۔ کل کو ہم نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، تو بچوں کو بھی اپنا پوسٹر دیں، ان کو بتائیں کہ مسیحی لائف کیا ہے۔ یہ کنٹری فری کنٹری ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے شادیاں نہیں کرتے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، گرل فرینڈوں کے ساتھ گھومتے ہیں، بوائے فرینڈوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ پھر جب آپ نے ان کی تربیت پیمپرنگ نہیں کی تو وہ شادی نہیں کریں گے، آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی اس ملک میں، اور ہو رہی ہے۔ کرسچن، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اس ملک میں اپنی آئیڈینٹی کھوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے انگلش کلچر کو اڈاپٹ کیا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، اپنے بچوں کو ریلیجن کے ڈومین میں نہیں رکھا، نہ ان کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ چرچ میں آ جائیں گے، بچوں کو گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے اپنا اسپیس بنا لیتے ہیں، بچے یہاں تو اور غلط طریقے کرتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے اسپائل ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھی اپنے ساتھ چرچ میں لے کے آئے بچپن سے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ چیز کو اڈاپٹ کریں، اور آپ جب جائیں بھی تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کس لائن پہ جائیں گے، یہ کس ڈگر پہ چلیں گے، کس لیگیسی کو فالو کریں گے۔ ادروائز بہت مشکل ہے۔ فری کنٹری ہے یہ، یہاں رہنا تو ایزی ہے، یہاں رہنا تو مشکل ہے، یہاں رہنا بھی آسان ہے، لیکن پھر یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان اچھا ہے، یہاں اچھا نہیں ہے زیادہ۔ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں، یہ بچے آپ کے خداوند نے آپ کو تحفہ دیے ہیں، خداوند نے آپ کی اس پہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کریں۔ گھر میں روزے رکھیں، دعا کریں صبح شام، بچے آپ کو کاپی کریں گے۔ بچے اور جہاں جاتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، وہ بڑے بھی ہوں گے آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بچے اپنا اسپیس بنا لیتے ہیں۔ وعدن ہالیڈے پہ جاتے ہیں، بچوں کو اکیلے چھوڑ جاتے ہیں گھر پہ، بچے اسپائل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ہو رہا ہے ایسے۔ آپ ہالیڈے پہ جا سکتے ہیں، جائیں، افورڈ کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی لے جائیں، نہیں تو نہ جائیں ان کے ساتھ۔ آئے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، امپورٹنس آف فاسٹ، کہ ضروری کیوں ہے روزے رکھنا۔ اگر ہم مسیح میں ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح میں آگے بڑھیں اور اپنی لائف میں ریوائول کو لے کے آئیں، تو ہمیں اپنے پیٹ کی قربانی کو دینا ہے، ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بینیفٹس کو دیکھیں کہ روزہ رکھنے کے فاسٹ کے بینیفٹس کیا ہیں، میں چونکہ نرس ہوں، اس لحاظ سے میں میڈیکل بینیفٹس بھی آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس کے میڈیکل بینیفٹس کیا ہیں۔ خداوند نے یہ جو مشینری بنائی ہے، یہ جو باڈی ہماری بنائی ہے، اگر ہم اس میں کھانے میں گیپ دیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، تو ہماری باڈی میں جو ایکسس فیٹس ہیں، جو ایکسس شوگر ہے، یا ایکسس اور بھی چیز ہے جو ہمارے لیے ہارٹ اٹیک، ہمارے لیے اور شوگر کی بیماری، یا کیا پیرالائز یا کچھ اور چیز بھی کر سکتی ہے، وہ باڈی اس پیریڈ میں اس کو کنزیوم کرتی ہے، اس کو فیٹس کو نکالتی ہے،
اس کو سلولی کور کرتی ہے اور باڈی اپنی شیپ میں رہتی ہے۔ روزہ رکھنا میڈیکلی بھی بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا کھانا تو کبھی ختم نہیں ہوتا، رات میں بھی ہم کھاتے رہتے ہیں، کبھی بسکٹ کھا رہے ہیں، کبھی چاکلیٹ کھا رہے ہیں، کبھی نیمبو کھا رہے ہیں، ساری رات چلتا رہتا ہے۔ ہم اپنے لیور کو، ہم اپنے معدے کو گیپ نہیں دیتے کہ کچھ اس سے گیپ ملے، کہ اس کو بھی کچھ ریسٹ ملے۔ اب گاڑی ہے، گاڑی چلتی ہے نا، اب اتنی دور سے آپ آئے، گاڑی کا انجن گرم ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا ریسٹ چاہیے۔ پلین پہ یہاں سے بیٹھے کہاں بھی چلے جائیں، اس کو بھی ریسٹ چاہیے 2-3 گھنٹے کا، پھر وہ ری بوٹ ہوتا ہے، ہمارا سسٹم بھی ری بوٹ ہوتا ہے دوبارہ۔ تو روزے رکھنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں او ہو میرے سے برداشت نہیں ہوتا یہ پانی نہ پینا۔ اب ایک انڈین فیملی ہمارے ادھر آئی ہے ریسنٹلی، تو میری وائف نے ان سے کہا آپ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس نے کہا کہ باجی میرے سے نا پیاس بہت لگتی ہے کھانا۔ اس نے کہا یہ انڈیا پاکستان میں تو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، پاکستان میں پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، وہاں دھوپ ہوتی ہے۔ بولا یہاں تو ویدر ہی بہت اچھا ہے، اتنی بھوک بھی نہیں لگتی، اتنی پیاس بھی نہیں لگتی، آپ تو روزے رکھ سکتے ہو۔ تو لوگ رکھنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے پھر وہ خدا کی بخشش ہے، خدا ان کو جو بھی بخشش دے گا، لیکن اس کے میڈیکلی فائدے بھی بہت ہیں۔ ہم کو میڈیکلی بھی روزے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بیماریوں سے بچے رہیں۔ آپ اپنے معدے کو، آپ اپنے لیور کو، آپ اپنے ہر چیز کو ٹائم دے کہ وہ ریبوٹ ہو دوبارہ سے اور آگے بڑھے۔ خداوند نے 40 دن کے جب روزے رکھے، اس کی جب ہم ولڈرنس میں ان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنے پیاس میں ہوں گے۔ وہاں کا ویدر بھی بہت، مڈل ایسٹ کا ویدر بھی 40-45 اس کے قریب ٹیمپریچر ہوتا ہے، 30 سے اوپر ہوتے ہیں، 30-35۔ لیکن مسیح خداوند بھی انسان تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے دکھ برداشت کرنا ہے، ہم نے تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اور اپنے آپ کو برداشت کرنے کا، صبر کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا ہمیں جو ماڈل ہے، سب سے بڑا جو ہمارا دیکھنا ہے وہ ہمارے مسیح خداوند ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی، لیکن صبر بھی دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کلیسیاں میں ابھی روزے اور دعا کی بہت ساری ویکنس ہے، جس کی وجہ سے ہماری کلیسیاں کرتی نہیں۔ ہم پاکستان میں تھے، ہم پریئر نائٹ کرتے تھے، رات کو پوری رات ہم پریئر نائٹ کرتے تھے اور خداوند سے مانگتے تھے، ساری رات ہم پریئر کرتے تھے، اس کو نائٹ پریئر کہتے تھے۔ اب میں نے دیکھا یہاں کوئی کلچر نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایون 3-4 فیملیاں ہم نے کہا ہم پریئر نائٹ رکھیں گے کسی کے گھر میں، لیکن کوئی تیار نہیں ہے، کوئی 1 گھنٹے کے لیے پریئر کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہم پریئر نہیں کریں گے، خداوند کے سامنے نہیں جھکیں گے، خداوند ہمیں بلیسنگ نہیں دے گا۔ خداوند شیطان جو ہے وہ ہمیں گھیرے رکھے گا، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خداوند کی طرف آئیں۔ تو خداوند مسیح کا روزہ ایک ڈفرنٹ روزہ ہے۔ خداوند مسیح نے کہا کہ کیا کر، اپنے سر پہ تیل ڈال تو میں تجھے اپنے منہ کو دھو۔ تیل ڈالنے سے ادھر کیا مراد ہے کہ جب آپ تیل ڈالتے ہیں سر پہ تو آپ سر کو مسح کرتے ہیں، جب آپ مسح کر لیتے ہیں تو خداوند کا روح آپ میں آ جاتا ہے، اور منہ دھونے سے صفائی ستھرائی ہے کہ آپ بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور خداوند کے آگے جھک جاتے ہیں اور خداوند کو پکارتے ہیں، تو آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن خداوند سے ہو جاتا ہے اپنے کمرے کے اندر۔ جیسا کہ کسی روم میں وائی فائی کا کنیکشن ویک ہو تو آپ ایکسٹرا موڈم لگاتے ہیں کہ یہاں سے وائرلیس صحیح ہو، اور خداوند آپ کی بات کو سنتا ہے، اور خداوند آپ کو جب آپ اس کو پکارتے ہیں وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ تیل ڈال، تیل سے مراد مسح ہے، کہ ہم نے جب اپنے سر میں تیل ڈالا ہم نے اپنے آپ کو مسح کیا، جب ہم نے اپنے آپ کو مسح کیا، اور ریوارڈ جو ہے وہ خداوند نے، ہم نے کسی کو بتانا نہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہمارا روزہ ہے۔ خداوند مسیح ان کی تعلیم پوری بات میں بھری پڑی ہے کہ وہ یہودیوں کے روزوں سے بہت تنگ تھے، وہ کہتے تھے یہ روزے دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں، دوسرے کو دکھانے کے لیے ہیں، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن تم اپنا ریوارڈ نہیں لوگے، کیونکہ مجھے ریوارڈ وہ چاہیے جو سیکرٹلی کرے۔ تو اس لیے ہمیں
अपने आप को इन दिनों में दुख देने की जरूरत है। हमें इन दिनों में अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। इन दिनों में हमें अपने आप को अपनी जिंदगी पे फोकस करने की जरूरत है कि जिंदगी के कितने साल हमारे बाकी हैं, कितना टाइम हमारा इस दुनिया में बाकी है, क्योंकि अवधि जीवन खुदावंद का है, ये रूह उसका है। गो रोजे की हालत में हम जिस्मानी तौर पे वीक होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर हम बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि खुदा हमारी कुर्बानी को देख रहा होता है, खुदा हमारे प्रयास को देख रहा होता है, खुदा हमारी जिस्मानी कुर्बानी को देख रहा होता है कि हम उसके लिए कुछ खा पी नहीं रहे, उसको पुकार रहे हैं, वो बात सुनता है, आपसे बात करता है, उसका रूह, उसकी आंखें हमेशा हमें देखती रहती हैं। रोजे का अमल एक फितरती अमल है, क्योंकि हम जिस कल्चर से आए हैं, आपको पता है कि पाको हिंद का कल्चर, कि हमसे ज़बरदस्ती वो रोज़े रखवाते थे, और जब उनके रोज़े कभी इस दफ़ा तो मिक्स हुए, कभी डिफरेंट टाइम में आते थे, तो इनके भी और इनके भी हम ऊपर 70 रोज़े हम रख लेते थे। लेकिन उस कल्चर से जैसे हम निकल के आए हैं कि वो वालिदैन के सामने सेम जूश की तरह कहते थे कि हमारे रोज़े हैं, लेकिन स्कूल में जब हम होते थे वो सब कुछ खा लेते थे, कहते थे वो मेरी अम्मी को तो पता नहीं है। इस तरह से हम कल्चर से निकल के आए, और सेम कल्चर ये अहले यहूद का था कि अहले यहूद नशोनुमा, शोर और बहुत दिखावे का रोज़ा था, लेकिन मसीह ने हमें किसी दिखावे से बिल्कुल मना किया। सादगी से रोज़ा रखना है, सादगी से मसीह को, और वो क्योंकि रोज़ा हमारी जिंदगी का एक अहम उन्सर है। रोज़े के बगैर हमारी जिंदगी में खुदा काम नहीं करेगा। कितने लोग हैं जो पूरी अपनी जिंदगी में रोज़े रखते हैं, बहुत से होंगे, मैं नहीं पूछूंगा किसी से पर्सनल, खुदा को नहीं, लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं खुदा आपको बरकत देता है, खुदा आपको बोझ देता है रोज़ा रखने की, और उसी में हम सब आए। हम अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर की खामोशी में अपनी जिंदगी पे गौर करें कि मैं किस तरह का रोज़ा रखता हूं, मैं किस तरह का रोज़ा रखना चाहता हूं। मसीह कैसा रोज़ा मांगता है? मसीह तो मांगता है कि रोज़े का पता लगे मेरा रोज़ा कैसा है। आया अपनी जिंदगी पे देखें कि मैंने कैसा रोज़ा रखा। आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, मैंने हिपोक्रेट वाला रोज़ा नहीं रखना दुनिया को दिखावे के लिए। खुदावन ने उनको कंडेम किया है, खुदावन ने कहा है ऐसा रोज़ा मैं नहीं चाहता। तुम्हारा एक ही रोज़ा, ऐसा रोज़ा जो दिलों को तोड़ दे, ऐसा रोज़ा जो रूहों को बचा ले, ऐसा रोज़ा जो बीमारों को शिफा दे, ऐसा रोज़ा जो जिंदगियों को बदल दे, ऐसा रोज़ा जो हमेशा आपको बरकत दे, ऐसा रोज़ा जो आपके घर से बीमारी को निकाल दे, ऐसा रोज़ा जो आपके घर से हर किस्म की मुश्किल को, बंदिश को, दुख को, तकलीफ को निकाल दे, ऐसा रोज़ा जो बे औलाद को औलाद दे दे। हालेलुया। कैसा रोज़ा आप रखना चाहते हैं? अपने दिल से पूछें, आप अपने आप से पूछें, खुदा आपको जवाब देगा। आज खुदा का रूह यहाँ मौजूद है, वो एक एक जान को देख रहा है। अपनी रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है, अपनी आंखों को खोलें। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को खोलें, अपने दिल से पूछें कैसा रोज़ा आप रखना चाहते हैं। क्या हम दिखावे का रोज़ा रखना चाहते हैं? क्या हम मसीह की तरह का रोज़ा रखना चाहते हैं? अगर हम मसीह का रोज़ा रखना चाहते हैं तो दिली तौर पर तैयार हो जाए। अगर हमने तौबा की है, अच्छी बात है, नहीं की तो आज अपने आप को सरेंडर करें, मसीह के सामने सरेंडर कर दें, तो मसीह को हमारा हकीकी अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें, क्योंकि ये बदन उसी का है। ये जिंदगी चंद लम्हों की है, ये जिंदगी चंद सालों की है, ये जिंदगी चंद दिनों की है। आखिर को मुड़ के उसके पास जाना है, तो क्या मुंह लेके जाएंगे? अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे, हमेशा की जिंदगी वो देगा, हमेशा की जिंदगी वो देगा। अपने आप में डिसाइड क्या हम जीसस की लेगेसी को फॉलो करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम भी कहें मसीह में रोजे फर्ज नहीं है, हम नहीं रखेंगे। मसीह खुदावन ने ये नहीं कहा, मसीह खुदावन ने कहा जब तू, इसका मतलब है कि रोजे रखने हैं जब।
हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावन इस कलाम को, इसके बीज को उठाना, सबको बरकत दे। एक एक रूह बरकत पा जाए। तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरी कुदरत यहाँ जाहिर हो जाए। एक एक जान को छू भारी बरकत। तो आपको मांगते हैं तेरे प्यारे जलाली मुकद्दस नाम से। थैंक यू। आप सब खड़े हो गए।